حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اسے کیا جواب دیا؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہارے لیے دیانتدار پیغمبر ہوں، چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ کب نبی بن گیا؟ کل کی بات ہے کہ یہ ہم میں سے ایک عام شخص تھا، آج یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، بچپن میں یہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، نبوت اس کے پاس کب آ گئی، رات کو یا دن کو؟ دولت مندوں اور متکبروں نے کہا، کیا اللہ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ کیا سبھی لوگ مر گئے؟ کیا پوری قوم میں پیغمبری کے لیے ایک ہی فقیر و محتاج ہی ملا؟ جاہلوں نے کہا، یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے، اور انہوں نے کہا، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں دیکھی تھی۔ چند لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے حکومت اور چودراہٹ حاصل کرے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بتوں کی عبادت برحق ہے اور بتوں کی عبادت ہی دانش مندی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں؟ نوح علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ بتوں کی عبادت گمراہی ہے اور بلا شبہ بتوں کی عبادت حماقت ہے۔ نوح علیہ السلام کی رائے تھی کہ باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے، اور آدم علیہ السلام باپوں کے باپ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے، جبکہ یہ پتھروں کی پوجا کرتی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، میں گمراہی نہیں، میں جہانوں کے رب کا پیغام رساں ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ اس کی قوم ایمان لے آئے، وہ اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی اس پر ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام پر چند وہی افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے اور حلال روزی کھاتے تھے۔ رہے آپ کی قوم کی دولت مند، انہوں نے ان کے تکبر نے روکا کہ وہ نوح علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ ان کے مال اور اولاد نے انہیں غافل کر دیا کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم چودھری ہیں، یہ لوگ کمینے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائے؟ تیری تو کمینوں نے پیروی کی ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مسکینوں کو تذکار دے، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں مومنوں کو تذکارنے والا نہیں، میرے دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مساکین مخلص مومن، اللہ ناراض ہو جائے گا اگر اس نے مساکین کو تذکار دیا، تب اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں نے انہیں تذکار دیا تو اللہ کی جانب سے کون میری مدد کرے گا؟ دولت مندوں نے کہا، جس کی طرف نوح و دعوت دیتا ہے وہ کوئی حق نہیں اور نہ ہی کوئی بلائی ہے۔ بلائی کیوں؟ کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ہر بلائی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہر قسم کا عمدہ کھانا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا خوبصورت لباس ہے، لوگ ہر چیز میں ہمارے پیروکار ہیں۔ وہ لے گیا پیسے، آپ کا بڑا بھائی وہ تھوڑی دیر بعد ہے۔ ہمارے لیے ہر قسم کا عمدہ کھانا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا خوبصورت لباس ہے، لوگ ہر چیز میں ہمارے پیروکار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیر و بلائی ہمیں بولتی نہیں اور نہ ہی شہر میں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھتی۔ اگر یہ دین
خیر و بلائی بتا تو ان بیچارے مساکین سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے اس دین کی طرف سبقت نہ لے جاتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں بڑی محنت کی۔ فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اللہ نے ان سے بارش کو روک لیا اور ان پر ناراض ہوا۔ کھیتی باڑی کم ہو گئی اور پیداوار کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب ٹل جائے گا۔ وہ تم پر بارشیں نازل کرے گا اور تمہارے رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے کہا، کیا تم اللہ کو جانتے نہیں ہو؟ یا اللہ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا تم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سورج اور چاند کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور ان میں چاند کو روشن کس نے کیا اور سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی اور نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ نوح علیہ السلام جب بھی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے۔ بھلا وہ شخص کیسے سمجھ سکتا ہے